مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ظهرت الفتن او البدع وسبت اصحابي فليظهر العالم علمه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام، قابل التکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، کیونکہ پورا قرآن اور اللہ کے رسول کی تمام تر احادیث، ان کے ارشادات، ان تمام کو، اللہ کے کلام کو اور رسول اللہ کے فرمان کو مجھے اور آپ کو بتلانے والے، ہم تک پہنچانے والے، ہم تک ان تمام تر چیزوں کو لانے والے ان شخصیات کو، ان ہستیوں کو، ان پاکیزہ نفوس کا نام صحابہ کرام ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے جلیل القدر شخصیات ہیں، ان کی ایسی ذات ہیں، یہ ایسی خوبصورت ہستیاں ہیں، یہ ایسے خوبصورت گلدستے ہیں، اگر ان کی ذات پر، ان کی صفات پر کوئی قدغن لگاتا ہے، کوئی ان کو لعن طعن کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ان کی ذات پر حملہ کرتا ہے، ان کی تعریف پر حملہ کرتا ہے، تو یہ حملہ اللہ کے کلام پر ہے، یہ حملہ رسول اللہ کے فرمان پر ہے۔ یہ دشمنی، یہ بغض، یہ عناد خود اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، خود اللہ کریم کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اختار لی واختار لی اصحابی، کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے کہ جس نے مجھے چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص صحابہ کرام کی ذات پر، ان کی صفات پر، ان کی طبیعت پر، ان کی تعریف پر، ان کے اوصاف پر، ان کی صفات پر کوئی قدغن لگاتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات پر قدغن لگا رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ ان اللہ اختارنی،
کہ اللہ نے مجھے چنا ہے اپنے لیے اور اللہ کریم نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ ایک بندہ یہاں پر کھڑے ہو کر کہہ دے کہ ان حضرات کا چناؤ انتخاب میں نے کیا ہے، میں نے اپنا دوست کسی کو بنایا ہے اور اپنے اس دوست کے لیے اس کے دوستوں کو میں نے ہی چنا ہے، کہ کوئی تیسرا بندہ آ کر جو شخص چننے والا تھا، جس اپنے محبوب کو پھر محبوب کے محبوبوں کو، ان محبوب کے محبوبوں پر کوئی قدغن لگاتا ہے، لان تان کرتا ہے، ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، گالیاں دیتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، تو گویا کہ اس جو چننے والا شخص تھا اسی پر قدغن لگا رہا ہے، اسی کو لان تان کر رہا ہے، اسی کو سب و شتم کر رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ دیکھو بات سمجھنے کی ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی نا صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صحابہ ہیں کون۔ خدا کی قسم یہی معیار حق ہے، یہی ہمارا دین کا۔ ہمیں کیا پتا ہے قرآن کیا ہے، ہمیں کیا پتا رسول اللہ کا فرمان کیا، ہمیں کیا پتا مسجد کیا ہے، مدرسہ کیا ہے، ہمیں کیا آپ کو پتا حج اور زکوٰۃ اور روزہ اور اسی طریقے سے نماز کیا ہے، یہ یہاں تک کہ کلمہ کیا ہے، یہ صحابہ کرام نے تو بتایا۔ اگر صحابہ کرام بھی فرمائے کہ ان کی ذات وہ اللہ معاف فرمائے کہ منہدم ہو گئی، ان کی ذات کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو کچھ بھی باقی نہیں ہے، کچھ بھی۔ آج اگر ہمارے سروں پر ٹوپی اور عمامہ ہے، ہمارے چہروں پر یہ داڑھی مبارک ہے، اسی طریقے سے مسجد میں آنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، کاروبار کو حلال طریقے سے کرنے والے ہیں، اسی طریقے سے فرمائے ہم سارے کے ساری معاشرتی جو زندگی ہے اس کو دین حق کے مطابق اپنانے والے ہیں اور مکمل کرنے والے ہیں، تو یہ صحابہ ہی کی تو وجہ سے۔ آج جو ہمیں طریقہ بتلایا کہ بہن کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، پھپھی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، ماں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، اسی طریقے سے والد کے کیا حقوق ہیں، یہ صحابہ نے بتلایا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر موقوف کر دیا جائے تو یہ دین ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سارے روایات کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن کبھی غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ کون سی روایت؟ وہ روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے تمام مجمع کو، تمام صحابہ کو، تمام یاروں کو، تمام شاگردوں کو، تمام تلمیذوں کو، تمام اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا اور بہترین طریقے سے آخری خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ میرے یاروں بتلاؤ، مجھے آپ سے سوال کرنے لگا ہوں کہ میں نے اس دین متین کو آپ تک پہنچایا یا نہیں؟ تو تمام صحابہ کرام نے کیا جواب دیا بھائی؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے دین حق کو پہنچایا نہیں ہے بلکہ حق ادا کر دیا آپ نے ہم تک۔ پھر اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہ صحیح طریقے سے سمجھنے والا اور فکر کرنے والی چیز ہے اس جملے کے اوپر آدمی کو۔ وہ کیا فرمایا تھا کہ ہاں آپ خود ہی اس چیز کے گواہ ہیں نا، میں نے اس دین حق کو آپ تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو موجود ہیں، جو غائبین تک اس دین کو پہنچانا آپ کا کام ہے۔ اب اس وقت صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ کرام ان تمام تر نے اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اسی طریقے سے فرمایا اپنے کاروبار کو چھوڑا، پکتی ہوئی کھجوروں کو چھوڑا، تمام تر باغات کو وقف کیا اور اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ پھر واپس لوٹ کر اپنے گھر نہیں آئے، جہاں جہاں ان کا انتقال ہوتا چلا گیا، جہاں جہاں ان کی شہادت ہوتی چلی وہیں دفن ہوتے چلے گئے۔ اس کی دلیل اس کی یہ ہے، کوئی پوچھے کہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ بھائی آپ اس سے بڑی بات کر رہے ہیں۔ کہا کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے اندر صحابہ کرام کی قبریں بتاؤ کتنی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ 12,000 10,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ تو باقی صحابہ 1.25 لاکھ میں سے کہاں چلے گئے؟ تو یہ دلیل ہے ہمارے پاس۔ تو میرے عزیزوں، انہوں نے دین کو حق ادا کیا، ان کا پہنچانے تک ہم تک۔ اللہ کی قسم آج ہم مسلمان ہیں ان کی وجہ سے۔ آج ان پر کوئی لان تان کرتا ہے، ان کی ذات پر شب و شتم کرتا ہے، تو پھر ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دیتے ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر کوئی صحابہ کرام کو کچھ بولتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ آپ صاحب کے سامنے جو آج یہاں ممبر پہ بیٹھ کر بات کرنی پڑی ہے اس وجہ سے کہ جو بل پاس ہوا ہے قومی اسمبلی سے، آپ کو اس چیز کے آگاہی کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں پتہ ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سینٹ سے بھی منظور کروا دے۔ قومی اسمبلی سے تو بل الحمدللہ پاس ہو چکا ہے، اب آگے جو مرحلہ ہے جو اگلا وہ یہ ہے کہ سینٹ سے بھی اس کو اگر منظوری مل گئی تو یہ قانون بن جائے گا پاکستان کا، پھر کوئی بھی ظالم، کوئی بھی فرمایا کہ دشمن صحابہ کبھی بھی بھوک نہیں مارے گا صحابہ کرام کے اوپر، ان کو پتہ ہے کہ کڑی سے کڑی سزا ہے پھر اس کے اوپر۔ چھوٹی سی نہ دیکھو دماغ میں آنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ بات کیا ہے کہ پہلے قانون بنا ہوا تھا 3 سال کا، 3 سال کا جو قانون بنا ہوا تھا کہ جو بھی صحابہ کرام کی گستاخی کرے گا اس کو 3 سال سزا ہوگی، اور وہ سزا کیسی تھی کہ اس کو گرفتار کرنے سے پہلے اس نے ضمانت کروا لی، باہر کر دیا۔ ان کے تعلقات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا صحابہ کرام کے جو دشمن ہیں۔ اب کیا ہوا، وہ گرفتاری میں بھی نہیں، پہلے سے ضمانت ہو گئی، اگر گرفتار بھی ہو گئی 1-2 دن رہا بھی دوبارہ چھوڑ دیا۔ بدترین سے بدترین گستاخی و توہین کرنے پر اب یہ کافی حد تک، کافی عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر دیکھا کہ بھائی کوئی یہ ابھی قانون منظور ہوا، بل پاس ہو گیا کہ ابھی ایسے ایسے اگر کوئی کسی کے لیڈر کی توہین کرے تو 5 سال اس کی سزا ہے، کوئی آصف زرداری صاحب کی توہین کرے 5 سال اس کی سزا ہے، نواز شریف صاحب کی توہین کرے 5 سال سزا ہے، مولانا فضل الرحمان کی کوئی توہین کرے 5 سال سزا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ کسی عمران خان کی کوئی توہین کرے 5 سال سزا ہے۔ تو پھر علماء نے کہا کہ یار جب یہ آپ کے قائد کی کوئی توہین کرے 5 سال سزا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ ہمارے کہ ان سے بھی نیچے، سوچنے والی بات ہے نا کہ صحابہ کرام کے لیے تو کم از کم 10 سال تو بناؤ۔ پھر وہ توہین کرتا ہے نعوذ باللہ، صحابہ ہمارے محسن اول ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا یہ پارٹی ہے قیادت تو بعد میں، صحابہ کرام اصل تو ہماری صحیح جماعت تو فرمایا ان کی کوئی قانون غلط تھا؟ آپ خود بتائیں، 10 سال کا قانون بنانا کوئی وہ غلط تو نہیں تھا، مسلمان اور آئین کا مطابق ہو رہا ہے اور اصول کے مطابق ہو رہا ہے۔ جب 10 سال کے حوالے سے یہ قانون، یہ بل یہ پاس ہوا اس کے اندر قومی اسمبلی کے اندر، پھر چیخ پکار نکلنا شروع ہو گئی، آہو بکا کرنے لگے، جگہ جگہ پر 10-15 افراد کو لے کے احتجاج کرنے لگے کہ نہیں اس قانون کو واپس لیا جائے، منظور نہیں کرنا چاہیے، سینٹ سے آگے نہیں جانا چاہیے، توہین کی یہاں پہ تعریف واضح نہیں ہے۔ بھئی توہین کی تعریف کیسے واضح نہیں؟ ہر ایک تو پتہ ہے توہین کا مطلب کیا، گستاخی۔ تو جب یہ بل یقین کریں اس سے پتہ چل گیا، یہ پہلے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم صحابہ کی توہین نہیں کرتے، ہم اہل بیت کی توہین نہیں کرتے، ہم صحابہ کے محبت کرنے والے محب ہیں، اب پتہ چل گیا صحابہ کے دشمن کون ہیں۔ اس میں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو اچھی چیز ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا جو ملک ہے پاکستان، اس کے اندر مضبوطی اور مستحکم آ رہا ہے، ایک استحکام پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی بھی گستاخی نہیں کرے گا۔ جب گستاخی نہیں کرے گا تو شر انگیز نہ تقاریر ہوں گی، نہ اشتعال ہوگا، نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی، سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے پیئیں گے۔ تو اس پر عجیب طرح کا معاملات ہو رہے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس بل کو وہاں سے بھی قانونی طور پر بل کو سینٹ سے بھی اللہ تعالیٰ پاس کروا دے۔ تو انشاءاللہ العزیز جب یہ ہو جائے گا پھر ہمارے صحابہ کرام کی جو گستاخی ہو رہی ہے نا، کبھی اما عائشہ کے بارے میں کسی کو کوئی گالیاں دے رہے، ابھی کس ساتھی کل میرے پاس آئے وہ بتانے لگے، کہنے لگے کہ ایک ساتھی ہمارا کہ وہ نوجوان سے، جیسے ہمارے نوجوان ہوتے ہیں نا بیچاروں کو علم تو ہوتا نہیں ہے، کہا وہ جاتے ہر دفعہ ان کے ساتھ امام بارگاہوں کے اندر، کئی ہفتے میں لے جاتے ہیں، وہاں لے جانے کے بعد کہا کہ میں وہاں پر کیا دیکھتا ہوں آپ کو پتہ نہیں کہ وہاں کے واش روموں پر لکھا ہوا ہے یہ واش روم باب عمر، نعوذ باللہ، عمر کے نام سے، عائشہ کے نام سے، ان کے بیت الخلاؤں کے اوپر دروازوں پہ لکھا ہوا ہے۔ اندازہ لگاؤ، یہ گستاخی ہیں، علل اعلان کر رہے ہیں وہاں پر۔ ظاہری بات ہے مسلمان اگر کبھی چلے گیا وہ کتنا بھی گئے گزرا ہو لیکن اس کو تو ناپسندیدہ گزرے گا نا یہ۔ اب اس طرح کی گستاخیاں ہوں، توہین ہو صحابہ کرام کی، تو اللہ اکبر۔ دیکھو آپ یہ مت سمجھنا کوئی ہم صرف سپاہ صحابہ کا کام ہے یہ کام کرنا، یہ جو ایک مخصوص جماعت اس کا کام ہے، یہ صحابہ ہمارے سب کے ہیں بھائی، سب کے ہمارے صحابہ ہیں یا نہیں ہے بھائی، سب کے ہمارے صحابہ ہیں۔ یہ آپ کے سامنے میں نے حدیث بیان کی، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اذا ظہرت الفتن، جب فتنے ظاہر ہو کر آ جائیں،
अविल बिदाउ, या बिदतें आम होने लगे। आगे क्या फरमाया, वो सुब्बत असहाबी, और मेरे सहाबा को बुरा भला कहने लगे लोग, सबो शतम करने लगे, लान तान करने लगे और उनको गालियां देने लगे। तो फिर क्या फरमाया, फलयुदहिरिल आलिम इल्महु, तो उस वक्त चाहिए आलिम अपने इल्म का इजहार करे। जो बंदा इस तरह न करे, फरमाया कि फलानतुल्लाहि वन्नासी वल मलाइकति वन्नासी अजमाइन, अल्लाह की भी उस पर लानत है, फरिश्तों की भी उस पर लानत है, और इसी तरीके से सारे के सारे लोगों की उस पर लानत है। मेरे अजीजों, ये सहाबा किराम ऐसी हस्तियां हैं, ये अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इनके बारे में अल्लाह ताला इनकी ऐसी बेहतरीन तारीफें फरमाते हैं। क्या फरमाया, अत्ताइबून, कि ये सहाबा तो वो है जो अल्लाह की तरफ क्या गिड़गिड़ा कर रुजू करने वाले हैं, तौबा करने वाले। इनसे बड़ा कोई तौबा करने वाला नहीं है। तौबा करने वाले थे तभी तो अल्लाह ने ताइबून फरमा दिया। अल हामिदून, ये अल्लाह की तारीफ ऐसी करने वाले कोई इनकी तरह कर नहीं सकता। अत्ताइबून अल हामिदून अस्साइहून, ये रोजा रखने वाले ऐसे कि इनकी तरह कोई रोजा रखने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला क्या जबरदस्त इनकी तारीफें फरमा रहा है। ताइबून अल आबिदून, और ये ऐसी इबादत करने वाले, इनकी तरह कोई इबादत करने वाला नहीं है। वर्राकिऊन, रुकू करने वाले हैं, इनकी तरह कोई रुकू करने वाला नहीं। अस्साजिदून, सजदा करने वाले, इनकी तरह कोई सजदा करने वाला नहीं है। अल-आमिरून बिल मारूफ, ये अमर बिल मारूफ करने वाले हैं, नेकी की भलाई को फरमाया कि ऐसे आगे पहुंचाने वाले हैं, ऐसा हुक्म करने वाले, इनकी तरह कोई दूसरा बंदा नहीं है इस तरह। वन्नाहून अनिल मुनकर, और यही फरमाया कि नहीं अनिल मुनकर करने वाले हैं, बुराई से रोकने वाले हैं। वल्हाफिज़ून अली हुदूदिल्लाह, यही तो है जो अल्लाह के हुदूद को कायम किए हुए, अल्लाह के हुदूद की हिफाजत किए हुए। वबश्शिरिल मुमिनीन, अल्लाह ने फरमाया इन मोमिनों को बशारत दीजिए, जिनको अल्लाह मोमिन कहे, आबिदून कहे, साहिऊन कहे, साजिदून कहे, राकिऊन कहे, आबिदून कहे, उनको लोग बोले नाउज़ बिल्लाह गालियां दे। ये कुरान को गाली नहीं है, रसूलुल्लाह के फरमान को गाली नहीं है, ये अल्लाह की जात पर गाली नहीं जा रही। अल्लाह कहे कि ये जन्नती हैं, ये अच्छे हैं, वो कहे नाउज़ बिल्लाह जहन्नुमी है, बुरे हैं। तो मेरे अजीजों, ये सहाबा किराम ऐसी हस्तियां हैं, ऐसी नुफूस क़ुदसियां हैं, इनकी तरह दुनिया में कोई ऐसा नहीं। अगर होता कोई अच्छा, खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल को अल्लाह करीम ने हर चीज़ आला दी है, हर चीज़ आला दी है। आप कोई भी चीज़ उठाकर देखें, शहर दिया, मक्का मदीना दे दिया, ज़बान दी, अरबी ज़बान दे दी, कलाम दिया, कुरान मजीद दे दिया, अंदाज़ा लगाओ। और इसी तरीके से नाउज़ बिल्लाह अगर अल्लाह अपने हबीब को जमात देता तो सहाबा किराम के जैसी जमात नाउज़ बिल्लाह गंदी जमात दे देता। आपके सामने है हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जब तोहमत लगी तो मुनाफिकीन सर पर चढ़ गए, तरह तरह के बातें करने लगे। तो सहाबा किराम में से अल्लाह के रसूल राय लेने लगे, अबू बकर से ले नहीं सकते, उनकी बेटी थी। हज़रत अली से पूछा, दूसरे सहाबी से पूछा कि आप दूसरी शादी कर लें, आप लड़कियों की कमी तो नहीं है, आप दूसरी कर लें। फारूक आज़म से पूछा कि फारूक आज़म आप बताओ, आपकी क्या राय, क्या करना चाहिए इस वक्त। क्या है कि अल्लाह के रसूल मुझे एक बात बतलाइए आप, कि आपका निकाह किसने किया है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उंगली ऊपर उठाई कि अल्लाह ने किया है। क्या अगर अल्लाह ने किया है, कि जो अल्लाह आपके जिस्म पर गंदी मक्खी को नहीं बैठने देता, वो अल्लाह आपके बिस्तर पर गंदी औरत लेकर आएगा, हरगिज़ नहीं। कल्ला व हाशा, सुबहानका, ये तो आप ऐब लगा रहे कोई जो आपके ऊपर, हादा बुहतान अज़ीम, ये तो इस बुहतान अजीम है, बहुत बड़ा इल्जाम है ये। अल्लाह ताला ने फौरन कुरान में नाजिल कर दिया है। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया, आला दिया, बेहतरीन दिया, उम्दा दिया। तो सहाबाई किराम जैसी जमात भी आला और उम्दा दी। जो इस उम्दा और जमात पर कदगन लगाता है, तान और तशनी का निशाना बनाता है, सब वो शतम करता है, वो जलील और ख्वार जहन्नुमी वो तो हो सकता है, लेकिन सहाबाई किराम में से कोई एक शख्स भी नहीं है। वो कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, फरमाया अल्लाह ने कि हमने हर एक के साथ अच्छाई का यानी जन्नत का वादा किया है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। तो आखिरी में छोटी सी बात, ये हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला उनके हवाले से करनी है कि वो भी एक जलील व कदर सहाबी हैं, कातिब वही, जैसे गुज़िश्ता हमने जुम्मे में बताया, कातिब वही हैं, वो कुरान लिखने वाले हैं। वो शख्स हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब ने कुरान लिखवाया, अल्लाह का कलाम लिखवाया। मैं आप बता रहा था पिछले गुज़िश्ता जुम्मे के अंदर, बेएतिमाद आदमी को अपना कोई हिसाब किताब नहीं लिखवाता, अल्लाह के रसूल उससे कुरान लिखवा रहे, बेएतिमाद होगा, बाएतिमाद होगा, मोतबर होगा, मोतबर शख्सियत थी।
50 جنگوں میں شریک ہوئے، 50 جنگوں میں، مسلمانوں کے خلاف نہیں، کافروں کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے قیادت کی ہے۔ کئی جنگوں کے اندر انہوں نے قیادت کی ہے، سربراہی کی ہے۔ اور سب سے پہلے جو جنگ لڑی گئی بحری جنگ، یعنی سمندر کے ذریعے سے آگے گئے جنگ لڑنے کے لیے، سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ تھے جنگ لڑنے والے، اس پہ قیادت کرنے والے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی بھی ہیں یہ۔ وہ کیسے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر حضرت ام حبیبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے، زوجہ محترمہ ہے، ہماری ماں ہے مسلمانوں کی، وہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبتی بھائی بھی ہوئے۔ ان کے والد بھی ابو سفیان مسلمان، وہ بھی صحابی، صحابی کے بیٹے صحابی ہے، پھر اللہ کے رسول کے ساتھ پھر ان کی صحابت ملی۔ یہ کاتب وحی، کاتب قرآن، کیا کیا ان کے کہنے، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ان کے اتنے ماشاءاللہ اتنے کارنامے ہیں، تاریخ نے سب لکھا ہے۔ ہوتا کیا ہے آج، خدا کی قسم، آج لوگوں نے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا پلندہ لوگوں کے سامنے اچھال کر بیان کرتے ہیں، حقائق بیان نہیں کرتے، تاریخ کی باتیں کرتے ہیں۔ 50 جنگیں آج تک کسی نے بتائی ہیں؟ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ 50 جنگوں میں شریک ہوئے حضرت امیر معاویہ۔ کوئی کہنے والا لگا نعوذ باللہ کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی شادی نہیں کی تھی۔ وجہ کہ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا کہ امیر معاویہ شادی مت کرنا۔ اچھا بھائی، پھر کہا جی مرض الوفات میں پہنچے، مرنے کے ٹائم ہونے لگے، تو ایک حکیم نے کہا کہ بھی اب شادی کر لو تو آپ موت سے آپ کو افاقہ ہو جائے گا، موت نہیں آئے گی۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے شادی کر لی۔ جب شادی کی تو اس سے یزید پیدا ہوئے، پھر یزید نے کیا آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا۔ اب دیکھو، یہ ان سے پوچھا بھائی بتاؤ، مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے، کس کتاب میں ہے؟ شیعوں کی 4 کتابیں، تہذیب الاحکام ہے، ساری کتابیں ان میں ہے، پڑھو کہاں پر ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ اور ایک اللہ کا قرآن، 4 وہ کتابیں، 6 ہماری کتنی ہو گئی؟ 10، اور ایک اللہ کا قرآن 11۔ بتاؤ 11 کتابوں میں کہاں پر ہے یہ؟ کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، کوئی ایک روایت نہیں ہے، جھوٹ۔ کہتے ہیں تاریخ میں، تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، کہاں لکھا ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ بالفرض مان بھی لیں تو آپ اندازہ لگائیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ منع کر دیں، وہ کبھی زندگی میں کریں گے شادی؟ اللہ کے رسول کے تو اتنے پابند حکم کے، ان کے امر کے اتنے پابند، کبھی بھی نافرمانی زندگی میں نہیں کی۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس، امیر معاویہ بھی موجود تھے، کہا کہ اس شخص کو کہیں دور اللہ کے رسول بھیج رہے تھے، وہاں چلے جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ معاویہ ان کو وہاں لے جاؤ۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ان کا ہاتھ پکڑا، لے کے چلے گئے، وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ کے رسول دیکھتے ہیں امیر معاویہ آپ چھوڑ کر آ گئے، جی کہ آپ کے پاؤں میں چپل نہیں ہے؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے حکم فرمایا تھا، میں یہاں سے جانا پسند کیا، میری چپل وہاں رکھی ہوئی تھی، اگر وہاں جاتا آپ نے کہا یہاں سے جانا، میں نے کہا اگر وہاں جاؤں تو اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جائے گی۔ جو اتنی اتباع کرنے والا وہ نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وقت کے اندر وہ کر دے گا نافرمانی۔ پہلی بات ہے یہ حدیث ہی نہیں ہے، تو یہ اس طرح کی جھوٹ بولتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں، کبھی بھی ہو نا ان سے حوالہ مانگو، اور حوالہ اس لیے یہ نہیں کہ 5355 پہ لکھا ہوا ہے، یہ بولا عبارت پڑھ کے سناؤ۔ یہ ہوائی فائرنگ کرنا تو ہر کسی کو آتا ہے، پڑھ کے سناؤ نا، پتہ چل جائے گا تمہیں۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، جس کے کیا کہنے، کاتب وحی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ان کی بہن ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اتنے مارے کہ 50 مارکوں کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو عظیم ہستیاں ہیں ان کو سمجھ کر، ان کا مطالعہ کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ہدایت نصیب میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غرق فرمائے، نیست و نابود فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔